العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پہ کامل ایمان یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں باہر والے تعلقات چھوڑنے کی اور اندر والے تعلقات مضبوط جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میر محفل پیر طریقت حضرت قبلہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زید مجد و معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو ابھی موضوع دیا گیا ہے سب سے زیادہ میرا پسندیدہ موضوع ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ اس گناہگار کی کوشش کی وجہ سے سینکڑوں مساجد میں ختم نبوت کا موضوع بیان ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ریلیاں، جلسے، سیمینار اور مختلف بزمیں اس موضوع پہ الحمدللہ ہو رہی ہیں. چند سال پہلے یہ پروگرام نہیں ہوتے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آج 19 سفر بھی ہے، داتا صاحب کا عرس بھی شروع ہو سبحان اللہ. واہ جی واہ واہ واہ. اور تیسری بات جو شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ نوجوانوں سے موبائل نہیں چھوٹتا، تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں مختصر انداز میں عرض کروں گا. اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. دیکھیں، نبوت ہو یا رسالت ہو، یہ وہ منصب ہے جو اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے. بے شک بے شک. کسی بندے کے بارے اگر پوری دنیا کے لوگ متحد ہو جائیں کہ ہم اس کو نبی یا رسول بنانا چاہتے ہیں تو نہیں بنا سکتے.
نبوت کا منصب بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور رسالت کا منصب بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جس طرح نبوت منصب ہے، رسالت منصب ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت یہ بھی منصب ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے اپنے موضوع۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سے زائد آیات حضور کی ختم نبوت پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اتنا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ 1 2 10 20 نہیں، 100 سے زائد۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے اپنی زبان نبوت سے 200 سے زائد ارشادات گرامی اپنی ختم نبوت کے لیے بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج اس وقت امت اس موضوع کو اہمیت نہیں دے رہی، جبکہ حضور کے بعد پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے دور کے صحابہ، مکی ہوں یا مدنی، مہاجر ہوں یا انصار، بدری ہوں یا احد کے صحابہ ہوں، ان تمام نے سب سے زیادہ اہمیت حضور کی ختم نبوت کو دی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی میں 27 کے قریب جنگیں لڑی گئی ہیں۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد 30 سالہ دور خلافت ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں حضور کے وصال کے بعد پورے خلافت کے دور میں سب سے زیادہ جانی مالی نقصان صحابہ کرام کا ختم نبوت کی حفاظت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ صرف مولانا صاحب کا کام ہے یا کسی پیر صاحب کا کام ہے، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا حضور کی ختم نبوت پہ، حضور کی ناموس پہ پہرا دینا اور تن من دھن قربان کرنا یہ لازمی ضروری ہے۔ جن جن ہستیوں نے، جن جن علماء کرام نے اور جس جج نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، کوشش کی، تن من دھن قربان کیا، یا جج نے فیصلہ دیا، حضور نے سب کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے سب کو نوازا ہے۔ ختم نبوت سادہ الفاظ میں یوں انداز بیان کروں کہ اللہ کریم نے حضور کو دنیا میں مقبول فرمایا، پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے اعلان نبوت کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو فرمایا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد۔ جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے حضور اپنی پوری امت کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری نبی ہیں۔ حضور رسول بھی آخری ہیں اور حضور نبی بھی آخری ہیں۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ روئے زمین پر لوگ رب مجھے مانے اور نبی اور رسول میرے نبی کو مانے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ روئے زمین پہ ایک دین رہے۔ وہ ایک دین اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب ہم حضور کو آخری نبی اور آخری رسول مانیں گے۔ بے شک بے شک۔ جب حضور کو آخری نبی مانیں گے، آخری رسول مانیں گے،
تو پھر کتاب قرآن آخری کتاب، حضور کی شریعت آخری شریعت، حضور کا دین آخری دین۔ تو گویا یوں سمجھیے جس طرح ہم عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیادیں اچھی ہوتی ہیں، مضبوط بناتے ہیں، پھر جتنا عمارت ہو اس پہ کھڑی رہتی ہے۔ دین کی ساری عمارت کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم حضور کو آخری نبی مانیں گے تو پھر ہماری نمازیں قبول ہیں، ہمارے روزے قبول ہیں، ہمارے حج قبول ہیں، ہماری زکاتیں قبول ہیں، ہمارے سارے عمل تب قبول ہیں جب ہم حضور کو آخری نبی مانیں گے۔ اگر آخری نبی نہیں مانیں گے پھر نماز میں فطور آ جائے گا، پھر حج میں نظام بگڑ جائے گا، پھر دین کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اس لیے سارا دین باقی تب رہ سکتا ہے جب ہم حضور کو آخری نبی آخری رسول مانیں گے۔ سمجھ آئی؟ قرآن کی دوسری آیت، قل یا ایھا الناس، میرے نبی فرما دیجیے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، سبحان اللہ۔ سب کی جانب۔ اور پھر یہ تو آیت تھی، اور آیت کے مقابلے میں تفسیر ہوتی ہے۔ تفسیر سب سے پہلے معتبر وہ ہے جو زبان نبوت سے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے میرے اوپر نبوت کو، رسالت کو ختم کر دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حضور کی آخری حیات طیبہ میں مسلمہ نے شروع کر دیا تھا، اور پھر پہلے خلیفہ کے دور میں اس نے کام اور بڑھا دیا۔ تو خلیفہ نے یہ نہیں کہا وہ تو کہاں کا رہنے والا ہے، مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ہے، ہم تو یہاں حضور کے غلام ہیں، دین یہاں پر مکمل نافذ ہے، عبادات مکمل ادا کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کتنا سفر کرنے کی، اس سے لڑائی کرنے کی، اس سے جنگ کرنے کی؟ لیکن نہیں، خلیفہ وقت نے اور صحابہ کرام نے اس کو اہمیت دی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، صحابہ نے پہلے مشورہ کیا تھا، اب جو بھی جنگ ہوگی اس جنگ میں بدری صحابہ کو نہیں بھیجنا، ان کا وجود مبارک ہے، یہ بڑے محترم لوگ ہیں، اب جتنا بھی جنگیں ہوگی ان کو نہیں بھیجنا۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئی وہ کہنے لگے ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جوان بھی جا رہے تھے، بوڑھے بھی جا رہے تھے، جذبے کے ساتھ جا رہے تھے، اور سب سے زیادہ صحابہ کرام کا جانی نقصان اسی جنگ میں ہوا ہے۔ تو ختم نبوت حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت پہ ایمان اور کامل اور اس پہ پہرا دینا، حضور کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد اس پر فتن دور میں ہم اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی سے تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا دن ہو یا میری رات ہو، حضور کے ختم نبوت کا میں محافظ بن جاؤں۔ پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے قیامت کے مشکل حالات میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں دیکھو، اس مسلمہ کذاب کے خلاف، جھوٹے کے خلاف ایک صحابی کا جذبہ دیکھیے، اللہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار ہو گئے، مسلمہ کے پاس لے گئے،
مسلمہ نے پوچھا تو مجھے کیا جانتا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں سمجھتا۔ حضور کے متعلق سوال کیا، کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جب وہ اپنے متعلق پوچھتا آپ کہتے میں کچھ نہیں سنتا، حضور کے متعلق سوال کرتا تو ایک ہی جواب تھا، آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں۔ اس نے کہا اس کا جوڑ کاٹو، پاؤں سے انگلیوں سے جوڑ کاٹا گیا، پھر سوال کیا گیا، کہا تو جھوٹا ہے، حضور اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ دوسرا جوڑ کاٹا گیا، پاؤں سے جوڑ کاٹنے شروع کیے، ہر جوڑ کاٹنے کے بعد سوال ہوتا تو مسلمان قذاب سے کہہ دیتے تو جھوٹا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سارے جوڑ الگ الگ ہو گئے، سارے جوڑ الگ الگ ہو گئے، جب تک سانس باقی رہی، جب تک آواز چلتی رہی، ان کا ایک ہی جواب تھا تو جھوٹا ہے، حضور اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ یہ ہے جوش، یہ ہے محبت، یہ ہے غیرت، یہ ہے وفا۔ میرے خون کے ایک ایک قطرے میں حضور کی ختم نبوت کا رنگ ہو۔ میں اپنے اکابرین کی بات کروں، میرے اکابرین نے بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت کردار ادا کیا ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا ہمیں خبر نہیں ہے، مساجد ہماری تھیں، ہماری مساجد میں خطیب قادیانی تھا، مساجد ہماری تھیں، ہمارا امام قادیانی تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں ان علماء اور مشائخ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے کوشش کی اور ختم نبوت کا مسئلہ اجاگر کیا اور مرزا قادیانی کو جھوٹا قرار دیا اور اس کے ماننے والوں کو جھوٹا قرار دیا اور امت کے لیے فتنہ قرار دیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں ایک ہستی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلے تاجدار گولڑا، سبحان اللہ، ہمارے مشائخ ایسے ہیں، اپنے دور کے عظیم عالم دین، اپنے دور کے عظیم ولی کامل اور امت کے صحیح من رہنما رہبر، آپ میدان میں آئے اور کہاں سے آئے آپ ذرا غور کریں۔ آپ ارادہ بنا کے گئے کہ میں زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دوں گا، حج کرنے کے لیے گئے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، پہلی رات تھی، خواب میں حضور آئے، فرمایا میرے شاہ تم جہاں رہنا چاہتے ہو؟ ہندوستان کے سرزمین پر میری ختم نبوت کے خلاف مرزا کام کر رہا ہے، تعبیر میری احادیث کو تعبیر کی کینچو سے کاٹ رہا ہے، تم چلے جاؤ۔ یاد رکھنا، توجہ، حضور نبی رحمت خواب میں جو کام فرمائے اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہوتا۔ یا سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں فرمایا تو آجا میرے پاس، یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں تھی۔ جس کو حضور نے خواب میں جو حکم دیا ہے اس سے بڑا حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا ارادہ تھا ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دوں گا۔ آپ واپس آئے، مرزا تو سامنے نہ آیا، آپ نے مباہلہ بھی کیا، مناظرے کا چیلنج بھی کیا۔ پھر اس کے قادیانی چمچے چیلے مرید آتے، ایک دفعہ اس نے کیا کہا، لوگوں کو بھیجا، پیر صاحب آپ قرآن کی تفسیر لکھیں اور ہمارا مرزا بھی تفسیر لکھتا ہے۔ تو پیر صاحب وجد میں آئے، ذوق میں آئے، کہا تفسیر لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور میں تو حضور کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں۔ ہاں ایک بات اس کی ہو جائے تفسیر لکھیں اور ایک بات میری ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ قلم کاغذ کو الگ رکھ دیتے ہیں، وہ بھی رکھ دے اور میں بھی رکھ دیتا ہوں۔ قلم پکڑنا نہیں ہے، جس کی قلم چلے اور ہاتھ لگانے کے بغیر اور قرآن کی تفسیر لکھے وہی سچا ہوگا، وہی حق پہ ہوگا۔ وہ تو دوڑ گئے، دوڑنا ہی تھا، وہ تو دوڑ گئے۔ جب خاص لوگ بیٹھے، پیر صاحب آج آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ کہہ دیتے تو پھر کیا بنتا؟ پیر صاحب ٹھیک ہے آپ قلم سے فرمائیں، قلم تفسیر لکھے، پھر کیا بنتا؟ تو تاجدار گولڑا نے فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے پیٹھ اس کی ہوتی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ پیٹھ اس کی ہوتی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر 1974 میں
70 के इलेक्शन हुए और इमाम समलानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली मरतबा पार्लिमानी मेंबर बने। सुभान अल्लाह। तो वो अजीम शख्सियत जो सैयदना सिद्दीक अकबर की औलाद में से थे, फिर उन्होंने कोशिश की। आपने दिन रात एक करके 40,000 मील का सफर किया। सुभान अल्लाह। उलमा के पास गए, मशाइख के पास गए, मिंबरान के पास गए और पूरी पार्लियामेंट को इस बात पे कायल किया। उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो वो वजीर आजम था, वो कायल नहीं हो रहा था। मौलाना ये मस्जिद का मसला है, आप वहां ले जाए, ये मदरसे का मसला है, वहां ले जाए। आपने फरमाया मस्जिद में हल हो चुका है, मदरसे में हल हो चुका है, अब ये मसला पार्लियामेंट में हल होना है। उसने कहा नहीं, ये पार्लियामेंट का मसला नहीं है, आप जरा तवज्जो करना। मौलाना ने दलील पेश की, भुट्टो साहब आपको पहले मिंबर बनाया आवाम ने, ये लोग मुंतखब हो गए, पार्लियामेंट में आ गए, अब पार्लियामेंट में फिर इंतखाब हुए तो पार्लियामेंट ने आपको वजीर आजम मुंतखब किया। पहले आवाम ने लोगों को चुना, फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इन्होंने आपको मुंतखब किया, तो आप पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं। अगर कोई आदमी पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो जाए कि भुट्टो साहब मैं भी वजीर आजम हूँ, तो क्या आप मानेंगे? कहा नहीं मानूंगा। पार्लियामेंट वालों को अवाम ने मुंतखब किया, अवाम ने मुझे मुंतखब वजीर आजम बनाया, मैं उसे नहीं मानूंगा। तो नवाज साहब फरमाने लगे भुट्टो साहब आपको पार्लियामेंट मुंतखब करे और आप वजीर आजम बन जाए, जिसको अल्लाह ने खुद मुंतखब फरमाया है, और उसके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो कहे मैं भी नबी हूँ। मेरे भाइयों ये बात भुट्टो को समझ आ गई। कहा मौलाना अब इसका जवाब मैं निकालूंगा। और फिर देखिए बाकायदा पार्लियामेंट में मिर्जा नासिर को बुलाया गया, कई दिन उस पर बहस होती रही। उस बहस के बाद फिर क्या है, 1974 की ऐसी शाम आई, ऐसा दिन आया, जुल्फकार अली भुट्टो ने सैन भी किए और खुद ऐलान भी किया कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है, कादियानी इकलीलियत है, और जो मिर्जा को किसी सूरत में नबी माने, किसी शक्ल में रसूल माने, किसी शक्ल में मुजद्दिद माने, किसी शक्ल में मुस्लिम माने, किसी शक्ल में कोई भी माने, वो दर इस्लाम से खारिज है। ये तारीखी फैसला आपकी पार्लियामेंट में हुआ और इमाम शाह दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ पार्लियामेंट वालों पे एहसान नहीं किया, पाकिस्तान के बाशियों पे एहसान नहीं किया, आपका एहसान हुजूर की पूरी उम्मत पे है। खुदा की कसम अगर ये आईनी फैसला न होता बेशुमार लोग कादियानी हो जाते। इस फैसले के बाद 50,000 कादियानी फिर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। मेरे भाइयों अब 2-3 बातें मिर्जा के हवाले से फिर आगे चलते हैं तवज्जो के साथ। आखिर उम्मत ने क्यों ऐसा किया? याद रखें जितना नबी आए रसूल आए, मेरे नौजवान गौर से सुने, किसी नबी ने अपने हाथ से किताब नहीं लिखी, रिसाला नहीं लिखा। हर नबी अल्लाह के अहकामात का पाबंद था। मिर्जा कादियानी झूठे ने 80 के करीब किताबें लिखी है, लोगों से चंदे ले लेकर, समझ आई बात? फिर मिर्जा कादियानी इंतहाई कुंद ज़हन था, उसकी ज़हनियत देखिए, बाकायदा तारीख का हिस्सा है जो बातें कर रहा हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मिर्जा कादियानी सियालकोट इम्तिहान देने के लिए आया, पटवारी का उसमें फेल हो गया और हुजूर को अल्लाह ने वो अकल दी है कि सारी कायनात का अकल इल्म एक तरफ हो, दूसरी जाने
हुजूर की अकल हो, इल्म हो, पूरी कायनात से बढ़ जाए। वक्त नहीं हम वरना यहाँ पे मैं बातें करता। दूसरी बात, नबी जो होता है वो अपनी उम्मत में, अपने खानदान में, अपनी कौम में हसीन होता है। याद रखें, मैं कहता हूँ अभी मेरे पास तस्वीर है किताबों में, आप मिर्जा की तस्वीर देखें तो आप खुद कहेंगे ये तो बाकी झूठा है। और हुजूर की ज़ात अनवर, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाहरियां। इस सूरत नू मैं जान आखा, जाना कि जान जहान आखा, सच आखद रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। मेरे भाइयों, एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर अल्लाह आप पे किताब नाज़िल ना भी करता, अल्लाह आपको मोज़ात ना भी देता, तो आपकी सिदाकत के लिए आपका चेहरा ही काफी है। अल्लाहुम्मा मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये बातें समझने की हैं जो आखिर में बयान कर रहा हूँ। फिर तीसरी बात, एक तो उसने अपने हाथ से किताबें लिखी, इसके झूठे होने के लिए काफी है। दूसरा, वो उसकी सूरत अच्छी नहीं थी, सूरत अच्छी नहीं थी, आप देख सकते हैं। और तीसरी बात, नबी की मौत अच्छी जगह पे आती है, नबी की मौत अच्छी जगह पे आती है। और मिर्जा की मौत तो बाद में आई है, बाद में आई है, बुरी जगह, गंदी जगह पे उसकी मौत आई है। और फिर मिर्जा, याद रखें, मैं कहता हूँ जितना बड़े बड़े बाजारी आदमी हैं, जितना घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो सब कम है। मिर्जा कादियानी की जुबान सबसे बुरी जुबान थी। उसने ना तो अंबिया को माफ किया, ना अल्लाह की जात को माफ किया। अल्लाह की भी तौहीन, अंबिया की भी तौहीन, आसमानी किताबों की भी तौहीन, कुरान की भी तौहीन। चलो दो चार बातें मैं कर देता हूँ। कहता है कुरान में गालियां हैं, माज़अल्लाह रद्दी की टोकरी में डाल दो। कहता है कुरान तो कादियान में नाज़िल हुआ, माज़अल्लाह। क्या ऐसे? कुरान तो याद है मुक़द्दस अरब में नाज़िल हुआ। और फिर सहाबा के मुतल्लिक़ भी बकवास करता है। कहता अबू बकर सिद्दीक़, उमर इब्न खत्ताब तो मेरी जूती के दस्ते खोल में बांधने के लायक भी नहीं, माज़अल्लाह। फिर अहले बैत के मुतल्लिक़ तौहीन करता है, मेरी जुबान मुझे ज़ेब नहीं देती वो कलिमात कहते हुए। और फिर उसने पूरी उम्मत को गाली दी है। अंदाजा लगाएं, जरा गौर करें, हम एक बंदे को गाली दे दें, लड़ाई झगड़े का तूफान खड़ा हो जाता है। उम्मत क्यों नहीं समझती? उसने कहा जो मुझे नबी नहीं मानते वो कंजरी की औलाद है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, अल्लाह हम सबको बार बार ले जाए, आमीन। सयाहों ने जब इसकी रिपोर्ट पेश की, कहा दुनिया में सबसे बेहतरीन आबो हवा मदीना मुनव्वरा की है। अल्लाह हम सबको ले जाए, जाएंगे इंशाल्लाह, मौत नहीं है, जाएंगे इंशाल्लाह। मिर्जा कादियानी खबीस लिखता है, कहता है कि दुनिया में दो ही बदबूदार शहर है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक मक्का मुकर्रमा, एक मदीना मुनव्वरा है। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं कि जो दिल को हिला देती है। तो इसलिए मेरी बीवी को भी पता होना चाहिए हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी है, मेरी बेटी को भी इल्म होना चाहिए, मेरे बच्चों को भी इल्म होना चाहिए। मैं अपने खानदान की रस्में तौर तरीके बयान करता हूँ। कभी मैंने अपनी बीवी से क्यों नहीं कहा, मैंने अपने बेटों से क्यों नहीं कहा, मैंने अपनी बेटियों से क्यों नहीं कहा, मैंने अपनी बहू से क्यों नहीं कहा। घर में बैठा हूँ, मैं घर मेरा हो, कमरा मेरा हो, फैमिली मेरी हो, और बात मेरे नबी की हो।
تو میرے بھائیوں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، میں تو بیان کرتا رہوں گا، آخر میں دوسری جانب آتے ہیں۔ اصل ہمارا تعلق باہر سے ہے، اندر نہیں ہے۔ تعلق ہمارا باہر ہے، اندر نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے یہ تو جملہ عجیب سا نظر لگتا ہے۔ ہمارا تعلق باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے، میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرا باپ میرے ساتھ بیٹھا ہے، میرا تعلق باہر ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، جو کچھ بھی اس میں ہے، میں باہر ہوں۔ میرے پاس ماں اور باپ کے لیے وقت نہیں بات کرنے کا، باہر تعلق۔ میرا پیر اسلام کے خلاف چل رہا ہے، اس کا کردار بھی نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے۔ میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، میرے اپنے قریب پیر صاحب بھی ہیں، میری مسجد کے عالم دین بھی ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ریسرچ کے لیے دنیا کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، قرآن گھر میں موجود ہے، میرا باہر تعلق ہے، اندر قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بہن بھائی گھر میں ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں دوسروں کو دوست اور بھائی بنا رہا ہوں، میرا تعلق باہر ہے۔ سب ذرا غور کریں۔ میرے محلے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میں باہر لوگوں کے سامنے 5 کلو چیز دے کر 10 تصویریں بنوا رہا ہوں، سیلفیاں بنوا رہا ہوں۔ میرا اندر تعلق نہیں، میرا تعلق ہی باہر ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر دیکھو نا، غور کرو نا۔ اللہ فرماتا ہے بندے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرا تعلق اندر سے نہیں، باہر سے ہے۔ میں باہر چہرے کو رنگ روپ کر رہا ہوں، کریمیں لگا رہا ہوں، کپڑے اچھے پہن رہا ہوں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ اندر کوئی پتہ نہیں ہے، اوپر ہے سب کچھ۔ پھر ہمارے خطاب ہیں وہ بھی اوپر ہے، جو خطاب جس کی وجہ سے قوم کا علاج ہونا چاہیے۔ اخلاقی برائیاں کیا ہے؟ نہیں، ہم محدود ہو گئے میلاد شریف پہ، 11ویں شریف۔ کیا حضور کے خطبے میں قیامت تک آنے والے جتنا مسائل تھے حضور نے بیان نہیں کیے؟ قیامت تک آنے والے جتنا فتنے تھے حضور نے بیان نہیں کیے؟ مولانا صاحب ساری باتیں باہر کی کر رہے ہیں، اوپر کی کر رہے ہیں، اندر کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے پاس اپنے شیخ کامل کے لیے وقت نہیں ہے، والدین کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے عالم دین کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تب وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، تب وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے۔ خدا باہر چھوڑو، اندر کو دیکھو ذرا، اندر کے حالات کو دیکھو، اندر کے معاملات کو دیکھو۔ رات کو کئی مرتبہ مجھے دوسرے شہروں سے بیان کرنے کا واپس آتا ہوں تو آپ یقین جانے رات کے 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے نوجوان لگے موبائل پر۔ میری اپنی ناقص سوچ کے مطابق اس موبائل نے قوم کا بیڑا اتنا غرق کیا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس نے قوم کو بے حیائی دی ہے، بے شرم بنایا ہے، والدین کا گستاخ اور نافرمان بنایا ہے۔ میں آپ کو طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے، اس میں یہ موبائل کا کردار ہے۔
میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں، لیکن ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں. ہمارے تعلقات سب باہر ہیں، اندر ہمارے تعلقات نہیں ہیں. تو داتا صاحب کا تذکرہ بھی میں کر لیتا ہوں. داتا صاحب عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت ہے. سبحان اللہ. پاکستان ملک اگر نعمت ہے تو ہمارے ساتھ داتا صاحب کی قبر بھی نعمت ہے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. داتا صاحب یہ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں بس اللہ ہی داتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی داتا بنایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا، ذرا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ، بس میں 4-5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. داتا صاحب وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن پہ بڑے بڑے بزرگان دین حاضر ہوئے. داتا صاحب کا فیض زندگی میں بھی تھا اور وصال کے بعد قیامت تک نہیں رہے گا انشاءاللہ. اگر داتا صاحب کی مزار سے کچھ نہ ملتا تو خواجہ اجمیری چلہ ایسے نہ کاٹتے. 40 دن جب بیٹھ گئے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے پیر تھے، جن کی ڈیوٹی خود نبی رحمت نے خود لگائی ہو. کیا وہ معمولی بندہ ہے؟ واہ 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 واہ. کیا وہ عام سا آدمی ہے؟ اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 90 سے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھانا ہے، وہ عام سا بندہ ہے؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جن کو حضور خود فرمائے ہند میں چلے جاؤ، وہ عام سا بندہ ہے؟ مزارات پہ کیا، کہیں تھوڑی دیر کہیں زیادہ دیر، لیکن یہاں 40 دن آ کے بیٹھ گیا. جب جانے لگے تو خواجہ صاحب داتا صاحب نے نوازا. جب داتا صاحب نے نوازا تو خواجہ نے کیا کہا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقِ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. سبحان اللہ. داتا صاحب کا فیض قیامت تک. بڑے واقعات ہیں، ایک واقعات کرتا ہوں. یورپ کے اندر ایک آدمی قرآن کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا. جب اس بات پہ پہنچا کہ ملکہ بلقیس کا تخت، حضرت سلیمان نے کہا ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، انسان اور جن، اور آپ کا تخت اتنا بڑا تھا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا 6 لاکھ آدمی موجود ہوتے تھے تخت پہ، ہوا میں اڑتا تھا. اللہ اکبر. اور پوری کائنات کے وہ بادشاہ گزرے، حضرت سلیمان سلام، اللہ کا نبی بھی اور بادشاہ بھی. تو کہا مجھے تخت چاہیے ملکہ کا. جن نے کہا آپ کی محفل چل رہی ہوگی تخت آ جائے گا. محفل تو کئی دن چلتی تھی، تو آپ نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے. ایک آپ کا وزیر جو صاحب علم تھا، جو صاحب کرامت تھا، مجھے اجازت دیجیے، یہ آپ کی آنکھ نہیں چھپے گی، قرآن میں ہے، تخت موجود ہوگا. کرامات کا ثبوت قرآن سے ہے. سبحان اللہ. جب وہ یہاں پہنچا اسے سمجھ نہیں آئی بات. علماء سے رابطہ کیا، اہل علم و دانش سے رابطہ کیا. مختصر ایک جماعت یہاں سے گئی ہوئی تھی، بعد نے کہا تبلیغ، بعد نے کہا جماعت اسلامی کے لوگ گئے ہوئے تھے. ان کے سامنے بات رکھی، انہوں نے کہا ہم پاکستان لے چلتے ہیں. یہاں علماء سے رابطہ کروائے، مسئلہ حل نہ ہوا، پھر لاہور لے آئے. جب سامنے روڈ پہ داتا صاحب کے مزار کے سامنے لوگ جا رہے تھے، اس گورے نے پوچھا یہاں لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ بریلیوں کا مزار ہے، یہاں رسمیں ادا ہوتی ہیں. اس نے کہا میں نے بھی جانا ہے. کہا کیا کرے گا؟ ہم تجھے بڑے علماء کے پاس لے چلتے ہیں. کہا نہیں میں نے یہاں جانا ہے. جب یہاں پہنچا تو گورا مختصر ایک بابا جی چائے پلا رہے تھے. تو گورے سے کہا تم نے چائے پینی ہے؟ کہا ہاں پلا دیں. تو بابا جی نے چائے کپ نکالا، یہاں سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا باندھا ہوتا اور وہاں سے نکال کے دیتے، یہ لے لو. جب چائے کا کپ دیا تو وہ گورا بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ بابا جی نے چائے دی، تم بے ہوش ہو کے گر پڑے. کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. مسئلہ کیا تھا دوبارہ دہرا دوں. ملکہ بلقیس کا تخت 7 کمرے جو تالے لگے ہوئے تھے ان کے اندر تھا، پہرا بھی تھا، لیکن آنچ پکنے سے پہلے کیسے آ گیا؟ سائنس نہیں مانتی یہ کیسے آ گیا. تو انہوں نے کہا کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا مسئلہ ایسے حل ہو گیا جب میں اپنے گھر کے کمرے سے
जिस वक्त में मैंने चाय पीकर कप रखा था अपने कमरे में, जब यहाँ पहुंचा तो बुजुर्गों ने मुझे कहा चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ। कमरा मेरा, कप मेरा, जिसमें मैंने चाय पी, यहाँ हाथ डाला और उसी कप में मुझे जब चाय दी मुझे समझ आ गई। इतना जल्दी अगर मेरा कप आ सकता है तो कुरान तो अल्लाह की सच्ची किताब है, वो कप भी आ सकता है। बेशक बेशक। का मसला समझ आ गया, का वापस जाना है कि नहीं, हम यूरोप के लिए मरते हैं, उसको समझ आ गया ये दरबार बड़ा दरबार है, यहाँ रह गया। उसका नाम रखा गया फारूक अहमद। अब उसकी मज़ार भी दाता साहब के साए में। दाता साहब अजीम हस्ती हैं, अल्लाह हम सबको उनके मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और अक़ीदा खत्म नबूवत की ज़िंदगी और मौत नसीब फरमाए। आमीन।